دوستو، جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے۔ لکھنؤ کے ایک محلے میں ایک شخص تھا جو اپنا چہرہ مستقل ایک چادر سے چھپا کے رکھتا تھا۔ اس کے بارے میں بڑے عجیب قسم کے واقعات وغیرہ مشہور تھے، لیکن وہ شخص اپنے کام سے کام رکھتا، کسی سے بات چیت وغیرہ نہیں کرتا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ برسوں پہلے اس شخص نے دوستوں کے ساتھ قبرستان جانے کا پروگرام بنایا۔ وہ جمعرات کی ایک اندھیری رات تھی۔ وہ 4 دوست اپنے ساتھ ایک لالٹین لے کے، کیونکہ اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹس وغیرہ تو نہیں ہوا کرتی تھی، اس قبرستان میں داخل ہوئے۔ قبرستان انتہائی وسیع اور نہایت بھیانک تھا، کیونکہ اس کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اب طے یہ ہوا کہ تمام دوست اپنے اپنے عزیزوں کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد واپس دوبارہ دروازے پر ملیں گے۔ کچھ دیر بعد 3 دوست تو اس دروازے پہ پہنچ گئے، لیکن چوتھا دوست اس دروازے پر نہیں پہنچ سکا۔ دروازے پہ نہ پہنچنے کا سبب یہ تھا کہ وہ دوست جب اپنے دادا کی قبر پہ پہنچا، جو کہ اس زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، تو اس نے دیکھا کہ وہ قبر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نیچے بیٹھ کر جو اوپر جھاڑ جھنکار وغیرہ چیزیں، پتھر وغیرہ پڑے ہوئے تھے، ان کو ہٹایا تو دیکھا کہ قبر کے اندر تختے پڑے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں سلیب وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، لہٰذا قبروں کو بڑے بڑے تختے لگا کے بند کر دیا جاتا تھا۔ اس نے جھک کے کوشش کی کہ کسی طرح چند تختے نکال لے، لیکن وہ ایک آدھ تختہ ہی نکالنے میں کامیاب ہوا۔ لہٰذا اس نے اپنے دائیں بائیں جانب دیکھا، اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر بالآخر قبر میں اتر گیا۔ اس نے ایک تختہ اتارنے کے لیے قبر میں اترتے ہی جیسے ہی نیچے جھکا تو اس نے غور کیا کہ قبر نہایت وسیع ہے، اور اس کے اندر ایک نیم ملگجی سی روشنی ہے، جس طرح چاندنی رات کی ہوا کرتی ہے۔ مزید غور کرنے پہ اس کو وہاں پہ چند ہیولے سے نظر آئے جو کفن میں ملبوس تھے اور ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ اس نے جب مزید غور کیا تو اس کو ایک تخت نظر آیا، اور اس تخت پہ ایک انتہائی نورانی چہرے والا کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مزید غور کیا تو دیکھا کہ وہ اس کے دادا تھے، اور ان کے دائیں بائیں جانب 2 شخص کھڑے ہوئے تھے جو ان کے نیم کے پروں سے بنے ہوئے ایک بہت بڑے ہاتھ والے پنکھے سے جھل رہے تھے۔ دادا کی جیسے ہی اس پہ نظر پڑی، وہ ایک دم سے گویا ہوئے، ارے یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ اس کو یہاں سے نکالو، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنے میں انہی ہیولوں میں سے ایک ہیولا تیزی سے اس کی جانب بڑھا، اور اس نے ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر رسید کیا۔ بس یہ تماچا پڑنا تھا، یہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ اس کے دوست جو کافی دیر تک دروازے پہ اس کا انتظار کرتے رہے، اس کے بعد بالآخر دوبارہ قبرستان میں داخل ہوئے اور اسے ڈھونڈتے رہے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ ان کے لالٹین کا تیل ختم ہونے لگا۔ اگر لالٹین بجھ جاتی تو اس وقت اس قبرستان سے نکلنا بہت مشکل تھا، لہٰذا دوست اس کو وہیں چھوڑ کر باہر آ گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے روز اس کی بیوی اسے ڈھونڈتی ہوئی دوستوں کے بعد پہنچی تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، لہٰذا محلے کے چند بزرگوں کو لے کر یہ لوگ دوبارہ قبرستان میں داخل ہوئے اور بڑی مشکل سے اس کے دادا کی قبر تک پہنچے۔ دادا کی قبر پہ ان کا پہنچنا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص اوندھے منہ قبر کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ اس کو جیسے ہی سیدھا کیا، ان سب کی چیخیں نکل گئیں۔ چیخیں نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص کا آدھا چہرہ سفید ہو چکا تھا اور آدھا جو اس کی رنگت تھی سیاہ تھا۔ وہ اس کو گھر لے کر آئے، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا، اس نے دوبارہ چیخ ماری اور پھر دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ کیفیت اس کی 3 دن تک رہی۔ 3 دن بعد ان کے ساتھ والے گاؤں کے ایک بہت بڑے بزرگ کو لایا گیا۔ انہوں نے دم درود جب اس پہ کیا تو وہ ہوش میں آیا۔ ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے اس سے واقعہ پوچھا تو اس نے پورا ماجرا ان کو بیان کیا۔ پھر بزرگ نے اس سے پوچھا، اچھا بیٹا، تم ذرا یہ بتاؤ، تمہیں کچھ یاد ہے کہ اس شخص نے جو قبر میں موجود تھا تمہارے کس جانب تماچا مارا تھا؟ اس نے کہا، میرے دائیں جانب اس نے تماچا مارا تھا، اور میرے تماچا مارنے کے بعد میرے گال کے اندر شدید قسم کی مرچیں سی لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کوئی بجلی سی میرے اندر بھر دی گئی ہو، اور میں اسی تکلیف سے جو ہے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے دائیں جانب جہاں اس شخص نے تماچا مارا تھا وہ سفید ہو چکا تھا، اور اس کے بائیں جانب کی رنگت اس کے جسم کی رنگت یعنی سیاہ تھی۔ یہ واقعہ سچا ہے اور ہندوستان کا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے وہ شخص مستقل اپنا چہرہ چادر سے چھپا کے رکھتا تھا تاکہ کوئی اس کو دیکھے نہ، کیونکہ جو اس کو دیکھتا تھا وہ ڈر جاتا تھا اور پھر اس سے تفصیل پوچھنے لگتا تھا۔ اس طرح کے اور واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ پیشکش اور آواز سید ریحان احمد کی ہے۔